بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 66، باب سوم مسند الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ بحث سوم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ معرفہ آتا ہے، اور آج سے ہم شروع کر رہے ہیں فصل خامس۔ فصل خامس اس بارے میں ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ معرفہ کی کئی قسمیں ہیں، تو فصل خامس اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ معرفہ تو آتا ہے، لیکن وہ معرف بے ال ہوتا ہے، یعنی ایسا معرفہ ہوتا ہے جو ال کے ذریعے سے معرفہ ہوا ہوتا ہے۔ الفصل الخامس فی تعریف المسند الیہ بال، پانچواں فصل اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ ایک ایسا اسم لایا جاتا ہے کہ جسے ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو۔ ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو یعنی اصل میں وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ال لگا کر اسے معرفہ بنا دیا گیا ہو۔ ال کی تین اقسام ہیں، ال موصولہ، ال تعریف اور ال زائدہ۔ یہ دونوں ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ ہے ال تعریف۔ ال موصولہ اصل میں اس میں موصول ہوتا ہے، الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آتا ہے، جس طرح کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے لعن اللہ العامرین بالمعروف التارکین لہ، تو یہاں پر العامرین اور التارکین کے اوپر جو ال ہے یہ اس میں موصول ہے۔ ایک ہے ال تعریف، اس بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور ایک ہے ال زائدہ، یہ بھی کلام میں کبھی کبھار آتا ہے، کبھی یہ لازمہ ہوتا ہے تو کبھی یہ غیر لازمہ ہوتا ہے۔ مغنی الادیب میں اس بارے میں بھی ڈیٹیل سے آپ عزیزان پڑھ چکے ہوں گے۔ ال تعریف کی دو قسمیں ہیں، ال عہدی اور ال جنس۔ ال عہدی یعنی مسند الیہ پہلے سے مخاطب کے ذہن میں موجود ہے، مخاطب کے ذہن میں موجود ہے، یعنی متکلم اور مخاطب پہلے سے اس مسند الیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب اس کی تین قسمیں ہیں۔ ال عہدی صریحی، ال عہدی صریحی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کلام میں وہ مسند الیہ صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہوتا ہے، بعد میں ایک اسم نکرہ کے اوپر ال لگا کر وہی مسند الیہ مراد لیا جاتا ہے کہ جو پہلے سے ذکر ہوا ہوتا ہے کلام میں۔ ال عہدی کنائی یعنی صراحت سے تو پہلے سے کلام میں ذکر نہیں ہوتا، البتہ کنایتاً اشارتاً کلام میں پہلے ذکر ہو چکا ہوتا ہے۔ ال عہدی حضوری، ال عہدی حضوری یعنی اسی وقت جس وقت بات ہو رہی ہوتی ہے مخاطب کے ذہن میں مسند الیہ موجود ہو، جس وقت مخاطب اور متکلم بات کر رہے ہیں تو جس چیز کے بارے میں، جس مسند الیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ اسی وقت موجود ہوتا ہے ان کے ذہن میں۔ ال جنس کی چار اقسام ہیں۔ ال جنسی حقیقی یعنی حقیقت و ماہیت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ال جنس، جنس یعنی ایک کلی جو کئی سارے افراد پر مشتمل ہو، جو کئی سارے افراد کے اوپر صدق آتا ہو۔ مثلا انسان ایک کلی ہے اور اس کے کئی سارے افراد ہیں، زید، عمر، بکر۔ جنس یعنی وہی صنف یا نوع جسے کہا جاتا ہے، وہی مراد ہے، یعنی ایک کلی کے جس کے کئی سارے افراد ہوں، جو کئی سارے افراد پر صدق کرتا ہو، صدق آتا ہو۔
جنسی حقیقی، حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت و ماہیت بیان کر رہا ہو. ال جنسی حقیقی یعنی جب وہ ال کے جو کسی جنس کی حقیقت و ماہیت کو بیان کر رہا ہو. مثلا الانسان، اب یہاں پر الانسان کے اوپر جو ال ہے یہ انسان کی حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی حیوان ناطق. ال جنسی حقیقی فردی، ال جنسی حقیقی فردی، یہاں تک تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ یہ مثلا ایک جنس کی حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فردی کا مطلب یہ ہے کہ فرد مبہم کے ضمن میں موجود حقیقت کی طرف، جنس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، بالعموم نہیں. فرد مبہم کے ضمن میں موجود حقیقت و جنس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. مثلا بعد میں مثال بھی آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ ان کو نہ لے کے جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا. اب یہاں پر وہاں پر استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ان یاکلہ الذئب، ذئب کے اوپر آیا ہے الف لام. اب یہاں پر ذئب سے مراد کوئی خاص بھیڑیا نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بھیڑیا اسے کھا سکتا ہے. تو وہاں پر یعنی فرد مبہم، فرد مبہم کہ کوئی بھی بھیڑیا. اب فرد مبہم کے ضمن میں موجود ایک جنس اور حقیقت کو بیان کر رہا ہے. یہ ہے ال جنسی حقیقی فردی. ال جنسی استغراقی حقیقی، ال جنسی استغراقی حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر فرد یعنی اس جنس کا ہر فرد مراد ہو، یعنی بطور مطلق بطور کلی وہ جنس موضوع نہ ہو، بلکہ اس جنس کا ہر فرد الگ الگ موضوع ہو. مثلا اکرم العلماء، اب یہاں پر علماء کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے، لیکن یہ ال جنسی حقیقی نہیں ہے، حقیقت و ماہیت علماء کی بات نہیں کر رہا. ال جنسی استغراقی حقیقی ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ اکرام کرو، علماء میں سے ہر عالم کا اکرام کرو. ال جنسی استغراقی عرفی، ایک دفعہ ہے حقیقی اور ایک دفعہ ہے عرفی، باقی وہی چیز ہے، یعنی ہر فرد مراد ہے، لیکن ایک دفعہ ہے کہ عرفی اور ایک دفعہ ہے حقیقی. حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً ایک لفظ ہے جس کے اوپر ال جنسی استغراقی حقیقی آیا ہوا ہے، یعنی جس لفظ کے اوپر آیا ہوا ہے اس کی تمام کے تمام افراد مراد ہے. جتنی بھی ایک لفظ ہے مثلا انسان، تو لغت میں انسان جس کے اوپر بھی صادق آتا ہے وہ تمام کے تمام افراد مراد ہے. عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً تو نہیں، البتہ عرف عام میں جو افراد مراد ہوتے ہیں، عرف عام میں اس لفظ کے جو مصادیق ہیں وہ مراد ہیں. کبھی کبھار ہو سکتا ہے نا کہ حقیقت میں تو ایک لفظ کے افراد، ایک لفظ کے مصادیق بہت زیادہ ہوں، لیکن عرف میں وہ سب کے سب مصادیق اس لفظ کے شمار نہ ہوتے ہوں، بلکہ چند مصادیق اس لفظ کے شمار ہوتے ہوں. الفصل الخامس فی تعریف المسند الیہ بال، پانچواں فصل اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ ایک ایسا اسم لایا جاتا ہے کہ جسے ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہوتا ہے، یعنی اصل میں وہ نکرہ ہوتا ہے، ال کے ذریعے سے اسے معرفہ بنایا گیا ہوتا ہے. یوتا بالمسند الیہ معرفا بال الاحدیت او الجنسیہ لاغراض آتیہ. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ ایک ایسا اسم لایا جاتا ہے کہ جس سے ال احدی یا ال جنسی کے ذریعے سے معرفہ کیا گیا ہوتا ہے. تو کیوں لایا جاتا ہے کلام میں؟ لاغراض آتیہ، بعض اغراض بلاغی کے تحت کہ جو ذیل میں بیان کی جائیں گی. الاحدیۃ تدخل على المسند الیہ للاشارۃ الى فرد معہود بین المتخاطبین. فرماتے ہیں کہ الاحدیہ وہ ال ہے کہ جو مسند الیہ پر اس لیے داخل ہوتا ہے تاکہ یہ اشارہ کرے، اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ جو مسند الیہ ہے
پہلے سے یہ متکلم اور مخاطب کے ذہن میں موجود ہے. متخاطبین یعنی متکلم اور مخاطب کے جو ایک دوسرے سے مخاطب ہیں ان کے ذہن میں موجود ہیں. وَعَهْدُهُ يَكُونُ. اب یہ جو ان کے ذہن میں موجود ہے تو کیسے موجود ہے؟ یا تو اس طریقے سے موجود ہے کہ پہلے سے صریحاً اس مسند الیہ کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے. بتقدم ذکرہ صریحاً پہلے سے اس مسند الیہ کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان کے ذہنوں میں موجود ہے. کقولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. سورۃ المزمل آیت نمبر 15 اور 16. اصل میں دو آیات اس طرح ہے، مکمل آیات اس طرح ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. اب یہاں پر فرعون الرسول ہے تو فرعون الرسول یہاں پر رسول کے اوپر الف لام ہے کیونکہ پہلے اس رسول کا ذکر رسولن وضاحت کے ساتھ ہوا ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. بار بار صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا اور پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی. فعصى فرعون الرسول، یہاں سے آیت نمبر 16 شروع ہو رہا ہے. فعصى فرعون الرسول، اور پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی. کس رسول کی نافرمانی کی؟ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. اب اس کی ذکر پہلے سے صراحت کے ساتھ موجود ہے، فرعون رسولا. وَيُسَمَّى عَهْدًا صَرِيحًا، اس کو عہد صریحی کہا جاتا ہے، یعنی عہدی صریحی. اور کبھی کبھار بتقدم ذکرہ تلویحاً یعنی کنایتاً اشارتاً، کبھی کبھار اشارتاً یا کنایتاً کلام میں پہلے اس کا ذکر آ چکا ہوتا ہے. کقولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. آل عمران آیت نمبر 36. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر الذکر کے اوپر جو الف لام ہے، اس کا جو یعنی جو مراد ہے، اصل میں الذکر سے جو مراد ہے وہ پہلے سے اس آیت میں پہلے سے گزر چکا ہے. فالذکر وَإِن لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا صَرِيحًا إِلَّا أَنَّهُ إِشَارَةً إِلَى مَا فِي الْآيَةِ. فرماتے ہیں کہ اگرچہ صریحاً تو اس آیت میں یا اس سے پہلے ذکر نہیں ہے کہ الذکر میں الف لام یعنی جو الذکر کے اوپر آیا ہے یہاں پر الذکر سے مراد کون ہے، لیکن اشارتاً گزرا ہے. اس جملے سے پہلے اس آیت میں اشارتاً گزرا ہے، وہ یہ ہے. قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى. اب یہ آیت ہے، اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں ہے کہ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا.
آل عمران آیت نمبر 35 ہے، یہ اوپر والا 36 ہے، یہ 35 ہے۔ ما فی بطنی محررہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی عورت نے یعنی حضرت مریم نے کہا، حضرت مریم کی والدہ نے، معذرت کے ساتھ حضرت مریم کی والدہ نے جب کہا میرے رب جو بچہ میرے شکم میں ہے اس سے تیری نظر کرتی ہوں، وہ آزاد ہوگا، اس سے تیری نظر کرتی ہوں وہ آزاد ہوگا، محررہ آزاد ہوگا۔ کیا مطلب آزاد ہوگا؟ یعنی فَإِنَّ التَّحْرِيرَ هُوَ الْعِتْقُ لِخِدْمَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ یا مقدس، یعنی وہ جو بچہ ہے اس کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، وہ بیت مقدس کی خدمت کرے گا، وہ گھر کے کام اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گا بلکہ وہ فقط بیت مقدس کے لیے خاص ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُحَرِّرُونَ لِخِدْمَتِهَا إِلَّا الذُّكُورَ، اور اس دور میں، اس زمانے میں بیت مقدس کی خدمت کے لیے یا اس طرح کے مقدس مقامات کی خدمت کے لیے بچوں کو نظر کیا جاتا تھا، بچوں کو آزاد کیا جاتا تھا، عورتوں کو نہیں، بچیوں کو نہیں، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا مثلا کہ آپ گھر کے کام نہ کریں اور فقط یہ جو معبد ہے، یہ جو مسجد ہے، یعنی اس دور میں جو مقدس مقامات تھے آپ ان کی خدمت کریں۔ تو لِخِدْمَتِهَا إِلَّا الذُّكُورَ، اب یہاں پر محررہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بات ذکر کی ہو رہی ہے۔ فَالذَّكَرُ تَقَدَّمَ كِنَایَةً بِلَفْظَةٍ ما وَيُسَمَّى عَهْدًا كِنَائِيًّا، فرماتے ہیں کہ پس الذکر پہلے کنایتاً گزر چکا ہے، اس آیت سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں محررن ما فی بطنی محررہ، ابھی انی نذرت ربی انی نذرت لکا ما فی بطنی محررہ کے ذریعے سے الذکر کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یعنی اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے تو لڑکا مانگا تھا خدا سے نا، تو خدا نے ان کو بچی دی، بچہ نہیں دیا، لڑکی دی۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر خدا آپ کو لڑکا بھی دے دیتا تو وہ اس لڑکی جیسا نہ ہوتا، یہ لڑکی اس لڑکی سے بہتر ہے، یعنی خدا نے آپ کو جو لڑکی دی ہے یہ بہت بہتر ہے اگر خدا آپ کو ایک لڑکا اس کے مقابلے میں دیتا۔ لازم سی بات ہے حضرت مریم پھر وہ خاتون ہے کہ جو بعد میں مومنین کے لیے اسوہ قرار پائی، حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت کے لیے مام بنی، تو لازم سی بات ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ۔ یا ایک اور غرض بلاغی کہ جس کے تحت اہدی لایا جاتا ہے مسند الیہ پر، بحضورہ بذاتہ، یعنی کبھی کبھار جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ بذات خود حاضر ہوتا ہے، یعنی بذات خود موجود ہوتا ہے، اور جب موجود ہوتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ متخاطبین یعنی متکلم اور مخاطب کی ذہن میں بھی حاضر ہوتا ہے۔ نحو قولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ ہے غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس ہو گئے، غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو ایک آیت نازل ہو گئی خدا کی طرف سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اس امر کو، اس حکم کو پہنچا دیں، اس کی تبلیغ کریں کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کر دیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اب ہم مسلمان ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، کبھی اس آیت کے اوپر غور و فکر تو کریں کہ یہاں پر خداوند تبارک و تعالی ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔
اے رسول وہ حکم پہنچا دو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کر دیا گیا ہے۔ وہ حکم کیا تھا؟ یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر کے دین کو مکمل کر دو، تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ مثلا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، یعنی اسلام میں حکومت کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، بس مسلمان جسے چاہے خلیفہ منتخب کرے، نہیں، بلکہ رسول خدا نے ایک نظام دیا مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے، حکومتی ایک نظام دیا، مکمل ایک سیٹ اپ دیا امامت کی صورت میں اور ولایت کی صورت میں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر کہ جب 1,00,000 سے زیادہ اصحاب موجود تھے، بعض روایت میں ہے 1,24,000 اصحاب موجود تھے، کم سے کم بھی جو ذکر ہے تو وہ بھی 80,000 سے اوپر کا ذکر ہے روایات میں، شیعہ سنی روایت میں، سب میں، اور سب سے زیادہ طرق سے جو روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے وہ بھی آیت حدیث سے ولایت ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، 112 طرق، اس سے بھی زیادہ طرق سے نقل ہے، فقط یہی روایت اتنا زیادہ نقل ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بہت طولانی خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اٹھا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس کے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں تو میرے بعد اس کا مولا علی ہے، یعنی میرے بعد تمہارا آقا، تمہارا حاکم، تمہارا سرپرست بالکل میری طرح علی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کی دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ او بمعرفت السامع لہم، یعنی یا تو بذات خود وہ چیز موجود ہے، حاضر ہے، یا نہ او بمعرفت السامع لہو، یا اس کی حضوری کے بارے میں سامع کو معرفت ہے، پتہ ہے، نہ ہو حل انعقد المجلس، کیا مجلس منعقد ہو گئی ہے، یعنی آپ سامع سے پوچھتے ہیں، مخاطب سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجلس منعقد ہو گئی ہے کہ نہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں سامع کے ذہن میں وہ موجود ہے، سامع کو اس کا علم ہے، معرفت ہے، ویسمى عہدًا حضوريًا، اس کو عہد حضوری کہا جاتا ہے۔ جنسیہ کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔